ہم اس وقت وفاقی اردو یونیورسٹی میں موجود ہیں. اس یونیورسٹی کا خواب بابا اردو مولوی عبدالحق نے دیکھا تھا. انہوں نے انجمن ترقی اردو کے تحت 1949 میں تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. پہلے یہ اردو کالج بنا اور سن 2002 میں اسے وفاقی یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ ایک وفاقی یونیورسٹی ہے جہاں پر پاکستان کے تمام صوبوں کے طلباء آ سکتے ہیں. یہاں پر گلگت بلتستان اور قبائلی علاقوں سے طلباء بھی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں. اس یونیورسٹی میں 9000 طالب علم ہیں جنہیں آرٹس کے ساتھ ساتھ سائنس، فارمیسی، بزنس ایڈمنسٹریشن اور قانون کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. باقی سرکاری یونیورسٹیوں کی طرح سالانہ فیس 7000 روپے سے لے کر 20000 روپے تک ہے. آئیے کچھ طلباء سے بات کرتے ہیں. ایک غلط فہمی اس یونیورسٹی میں آتے ہی طلباء نے میری یہ دور کر دی ہے کہ اس کالج کا یونیورسٹی کا نام تو وفاقی اردو یونیورسٹی ہے، لیکن یہاں پہ مضامین جو ہیں وہ سائنس کے انگریزی میں پڑھائے جاتے ہیں، دوسرے کئی مضامین انگریزی میں پڑھائے جاتے ہیں، اور ایک طالب علم نے مجھے یہ بتایا کہ اردو البتہ اردو میں ہی پڑھائی جاتی ہے. ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ بھی بچپن سے سنتے آئے ہوں گے، ہم بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، کہ آنے والا کل جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہے. اگر آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں تو پچھلے کچھ ہفتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ملکوں میں، تیونس میں، مصر میں، لیبیا میں، بحرین میں نوجوانوں نے اور لاکھوں نوجوانوں نے اس بات پہ یقین کرنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم مستقبل کا انتظار نہیں کر سکتے، کل بہت دور ہے. انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج ہمارا ہے. ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے پوچھ سکیں کہ آپ اپنے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں، اور چونکہ ہمارے ملک کا، پاکستان کا، اس شہر کراچی کا مستقبل آپ کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے، تو آپ اس شہر کے، اس ملک کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں. تو یہ دو بنیادی سوالات جو ہیں ہم آپ سے پوچھیں گے. پہلے کوئی ہمیں یہ بتانا چاہے گا کہ وفاقی اردو یونیورسٹی اور جو اس شہر میں دوسری بڑی یونیورسٹیز موجود ہیں اور ان میں کوئی فرق ہے، اور بنیادی فرق اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ This is Naeem Ullah, sir, and belongs to the Gilgit Baltistan. So the difference between the various universities in Karachi city, especially I'm talking about, تو یہ ہے کہ یہ وفاق کے اندر میں ہونے کے باوجود یہاں پہ وہ فیسلٹیز ہمیں نہیں مل رہی ہیں جو دوسری یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل وہاں پہ کراچی یونیورسٹی کی بات ہم کر لیں تو وہاں پہ وہ سب فیسلٹیز ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے چاہیے. یہاں پہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں جغرافی ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہوں. یہاں پہ نہ کوئی اچھی طریقے سے وہ لیب کی سیٹ اپ ہے، اور نہ وہاں پہ ہمیں جو وہ چیزیں نہیں ہے جو ہماری نیڈ کی ہے، اور نہ یہاں پہ کوئی فیلڈ ہوتی ہے ہماری. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو سارے فیسلٹی جس طرح دوسری یونیورسٹیز کو دی جاتی ہے گورنمنٹ سے، بنیادی فرق یہ ہے کہ جو باقی یونیورسٹیوں کے پاس ہے وہ آپ لوگوں کے پاس، وہ ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے. آپ ان کو ادھر مائک دیجیے. سر، جو بنیادی فرق مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ باقی یونیورسٹیز سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر ہیں اور ہم وفاق کے اندر ہیں. تو فیڈرل جو ایجوکیشن ہے وہ ہمارا اسلام آباد سے سسٹم ہے، 3 کیمپسز ہیں. یہ ایک مین فرق مجھے باقی لگتا ہے. کیا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے لوگ یہاں پہ آ کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لیتے ہیں. بہت سارے گلگت بلتستان کے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر آ کر پڑھتے ہیں، اور بہت سارے ریجن سے لوگ یہاں پر آ کے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. صحیح. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، چونکہ مائک آپ کے پاس ہے، یہیں سے بات آگے جاری رکھتے ہیں، کہ آپ اپنا مستقبل کیسے دیکھتی ہیں اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ سر، میں اگر صرف اپنی بات کروں، اپنی ذات کی بات کروں، تو میں اپنا مستقبل بہت روشن دیکھتی ہوں، کیونکہ میرے خیال سے یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ نہیں رکھتی کہ یونیورسٹی کس ڈائمینشن میں جا رہی ہے. یہ چیز میرے لیے اہمیت رکھتی ہے کہ میں کس ڈائمینشن میں جا رہی ہوں. میں اچھا پڑھ رہی ہوں، اچھا پریزنٹ کر رہی ہوں، اچھے مارکس لے رہی ہوں، میرے لائف میں کنویکشن بالکل کلیئر جا رہا ہے. میں نے سوچا ہے میں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، تو نو بڈی اریٹیٹس می. ہمیں بھی بتائیے. جی، میں ابھی بی ایس کامرس کی اسٹوڈنٹ ہوں. 5th سیمسٹر میں میرا بی ایس کامرس کمپلیٹ ہوگا، پھر میں اس کے بعد 1 سال کا ایم ایس کروں گی، اس کے بعد PhD کروں گی، اینڈ دین آئی ول بی دا لیکچرر آف اینی یونیورسٹی. گریٹ. آپ پیچھے آپ کے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
فرسٹ آف آل میں ان فرینڈس کو بہت زیادہ معذرت کے ساتھ جنہیں میری بات بری لگے کہ آپ جو ہے اس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں تو آپ جو ہے اسے جو ہے وہ زیادہ نیگیٹیولی نہ لیں کہ ہمیں جو ہے وہ پرووائڈ نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ سہولتیں موجود نہیں ہیں. ایک تو ہماری یونیورسٹی کا یہ بینیفٹ ہے تو یہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے کبھی اسپیشلی ایڈمیشن میں کبھی وہ دل نہیں دکھاتی. جیسے بعض یونیورسٹی, ہماری شہری یونیورسٹی کا بھی یہی حال ہے, جب ہم باہر سے آ رہے ہیں تو ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے پورے دل سے. یہ وہ ایسا نہیں کرتے, مگر ہماری وفاقی اردو یونیورسٹی اس چیز میں جو ہے اسے یہ عمل دخل ہے کہ وہ تمام پاکستان سے آنے والے اسٹوڈنٹ کو خوش آمدید کہتی ہے اچھے دل سے. لیکن پاکستان سے آنے والے اسٹوڈنٹس کا یہ بھی تو حق ہے نا کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے جو یونیورسٹی میں ہونی چاہیے تو وہ مانگ سکیں. میرے دوست نے کہا کہ اردو یونیورسٹی ہر کسی کو خوش آمدید کہتی ہے. ایکچولی میں اس لیے اختلاف کرتا ہوں کہ اردو یونیورسٹی کا اپنا بھی ایک کیلیپر ہے. ہر کسی کو اگر خوش آمدید کہیں تو یہاں پر جو میرٹ کی بیس پر آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا؟ صحیح. اور یہاں پر اسی کو ایڈمیشن ملتا ہے جو ایڈمیشن کا مستحق ہوتا ہے. اور میرے ایک ساتھی نے یہاں پر عرض کیا تھا کہ وی ڈونٹ ہیو دا فیسلٹیز. آف کورس وی ڈونٹ ہیو دا فیسلٹیز بٹ وی ہیو ٹو امپروو آور اون سیلف. وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈیپینڈ آن دا فیسلٹیز, کیونکہ فیسلٹیز ملتی نہیں ہیں, ان کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. شروع میں ہم بات کر رہے تھے آپ کے مستقبل کی اور اس ملک کے مستقبل کی, اور ہمارے ارد گرد دنیا میں اس وقت جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. کہیں پہ انقلابات آ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہے جو کئی سالوں سے چل رہی ہے اور اس کا کوئی انجام ہمیں نظر نہیں آتا. آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آج یہ کہ ہم تھوڑا مایوس ہو چکے ہیں, بہت سارے لوگ مایوس ہو چکے ہیں کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. سر اگر ہم میں یہ پاور ہو, ول پاور ہو, ہم اپنی مضبوط کریں تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اگر ینگسٹرز آئیں پالیٹکس میں یا دوسری جگہوں پہ تو پاکستان کا مستقبل بہت شاندار ہے. ورنہ اگر یہاں پہ ویسی میوزیکل چیئر چلتی رہی جیسے پالیٹکس میں اس میں چل رہی ہے تو پھر کچھ بھی مستقبل نہیں ہے پاکستان کا. اور کیا ہوا ہماری ول پاور کو, کیا ہوا, کہاں گئی وہ؟ سر ول پاور ہماری کہاں گئی؟ ہم جب سر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, وہی سیریل چل رہی ہے ہماری, ایک کے بعد ایک آتا ہے پھر وہ دوسرا کھاتا ہے, اس طرح سر یہ ہو رہا ہے کہ مایوس ہوتی جا رہی ہے قوم. سر کسی کو اٹھنا چاہیے اس کے لیے, اور ہم میں سے کوئی ایک تو انقلاب ضرور لائے گا سر, جس طرح مصر میں آیا. کسی ایک کے اٹھنے سے ہی انقلاب آتا ہے, پھر اس کے پیچھے سب چل پڑتے ہیں. آپ کے آگے بیٹھیں, آپ کی کولیگ ان سے بات. ہر پروفیشن میں آپ کو کرپٹڈ لوگ زیادہ مل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب لوگ ہی کرپٹڈ ہیں, لیکن ایک ریشیو جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو دیکھنے میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ بہت بگ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے. لیکن بینگ اے ینگسٹر آف پاکستان, میں اپنے آپ پہ ایک رسپانسبلٹی فیل کرتی ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس میں میرا رول یہ ہے کہ ٹو برنگ اے چینج, ٹو برنگ سم پازیٹیو چینج. اور سر جس طرح ہمارے یہاں پہ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن لوگوں کا آپ نے کہا کہ جو زیادہ تر کرپٹ ہیں اور جو اس معاشرے کو چلا رہے ہیں, کچھ عرصہ پہلے 20 سال پہلے وہ بھی آپ کی طرح کسی یونیورسٹی کی کینٹین پہ بیٹھے ہوئے بالکل یہی باتیں کر رہے تھے. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس ایک آئیڈیل ہے, آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جیسے ہی آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو آپ ایک کمپرومائز, اس کے بعد دوسرا کمپرومائز, اور اس سے پہلے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں آپ اس پورے کرپٹ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پورا سسٹم اپوز کرے اور ایک بندہ, کچھ لوگ ہمت ہار دیتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس آپ کی کلیئر ویژن ہے, آپ کی ڈائمینشن کلیئر ہے, یو آر فوکسڈ ایٹ یور ویژن, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے انڈیویجولزم کو, پارٹیزم کو, پروونشلزم کو زیادہ ہم پریفر کرتے ہیں, جبکہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے یہ پاکستان کیوں بنایا تھا, اس کا ریزن کیا تھا. تو اگر ہم اپنے بیک ٹو دا ہسٹری, اگر ہم مین اس کے ویوز کو, جس مقصد سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے, اگر ہم اس مقصد کو دوبارہ سے یاد کریں. مجھے ایک لائن میں بتائیے کہ یہ ملک کس مقصد کے لیے بنایا تھا, پھر ہم آپ کی کولیگ کے پاس جاتے ہیں. اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ سر ہم مسلمان تھے اور ہم اس کو سر ایک اپنے مذہب کو آگے لے کے چلیں اور مذہبی طور سے ہم دنیا میں زندہ رہ سکیں اور اپنے مذہب کو آگے لے کے چلیں. انہوں نے کہا کہ یہ ملک ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم اپنے مذہب کو لے کے آگے چلیں اور مسلمانوں کا کچھ بھلا کریں.
تو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جتنے مسلمانوں کے گلے اس ملک میں کاٹے جاتے ہیں اتنے، اور مذہب کے نام پہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں میں یونٹی نہیں ہے. ہم لوگ مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے فرعون ہوئے ہوئے. مسلمان نہیں لگ رہے اور ایک دوسرے کے اس طرح سے دشمن ہیں جیسے کہ ایک دوسرے پتنی کسی نے کسی کی کوئی جائیداد پر ڈیپینڈ کر رہا ہے, کسی نے اس کو خرچہ دے رہا ہے یا اس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہو. اس وجہ سے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت, قوم کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم اپنے جو ہے نیشن کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں یا بیکورڈ کی طرف لے جاتے ہیں. اور جو ہمارا ڈاؤن فال چل رہا ہے ہماری نیشن کا, اس کا بیسک ریزن جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ویسٹرنائزیشن کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنے کلچر کو بھولتے جا رہے ہیں, اپنے مذہب کو بھولتے جا رہے ہیں. ہم لوگ یہ بھولتے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا مذہب کیا ہے اور ہمارا اس بات کو بھول رہا ہے ریلیجن کیا ہے. ہم جو ہے کون اس بات کو بھول رہا ہے؟ ینگسٹرس کو دیکھ لیں آپ لوگ, ویسٹرنائزیشن کو بالکل اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں, ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں, ان کے میوزک کو پسند کرتے ہیں, ان کے لباس کو پسند کر کے بالکل ان کی زبان اگر آپ کا خیال ہے ان جیسا بننا چاہتے ہیں. اگر نہیں, میں آپ سے سنجیدگی سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کہ اگر آج کل کے نوجوان ویسٹرن میوزک چھوڑنا سننا بند کر دیں, جینز پہننا بند کر دیں, تو کیا ملک میں امن قائم ہو جائے گا؟ ایٹ لیسٹ اپنا کلچر تو نہ بھولیں نا. اپنے جب ہم کلچر بھول جائیں گے, اپنا مذہب بھول جائیں گے کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا سبق دیتا ہے, ہمارا کلچر ہمیں کیا سبق دیتا ہے, کس ٹائپ کی تعلیم دیتا ہے. اگر ہم اس پہ چلیں گے نا تو ہم کبھی نہیں بھٹکیں گے, کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کمپلیٹ ہمیں مکمل ضابطہ حیات ہے, مکمل ہمیں جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. ہر اینگل سے, ہر اس میں رہن سہن کا ہر طریقے کا جو ہے اس میں ہمیں جو ہے علم دیا جاتا ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم کبھی بھی ڈاؤن فال کی طرف نہیں جائیں گے. صحیح. آپ بتائیے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے ملک کا, ہم لیگ پولنگ, مطلب ہم جب تک ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنا چھوڑیں گے نا کوئی مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا. ہم کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے. اگر ایک بندہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, ہم اسے اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں. ہم ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کریٹیسزم. وائی وی ڈو دس, کیوں کرتے ہیں ہم کریٹیسزم؟ کیونکہ ہم سے کسی کی اچھائی برداشت نہیں ہوتی. آپ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو سسٹم ہے, جو اوپر نیچے کی سطح پہ نہیں, جو اوپر کی سطح پہ, وہ جو برٹش کا بنایا ہوا سسٹم اب تک ہے. حالانکہ وہی سسٹم ان کے یہاں 4 دفعہ چینج ہو چکے ہیں اب تک, جب سے وہ ہے نا. ہمارا سسٹم وہی چل رہا ہے. اب انہوں نے چینج کیوں کیا اور ہم نے کیوں رکھا, مطلب یہی ہے نا, ہم چینج کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ عوام یا گورنمنٹ. وہی بات ہے کہ ایک دوسری بات کہ ہمارے جو ہے نا ڈیپینڈڈ ہے دوسرے ملک پہ, فارن کنٹریز پہ, جیسے کہ امریکہ ہے, ان پہ ہمارے پورے سسٹم وہ بنا کے دیتے ہیں کہ بھائی یہ چلاؤ. اب IMF کا دیکھ لیں, بجلی پہ ابھی چلائے 96 پیسے پھر بڑھ گئے ہیں. صحیح. اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ دوسرے یعنی ملک کے بنایا رول اپنے ملک میں آپ الاؤ کریں. جب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا, دوسرے ملک کو ڈپینڈ نہ ہو کہ ان کا رول ہم یہاں پہ نہ چلائیں, تو اپنا یعنی رول بنائیں جس طرح ہمارے ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا. بنائے ہوئے رولز کیوں مانتے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہی تو رونا ہے نا, کیوں مانتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہم ان سے پیسے لیتے ہیں. آپ پیسے لے کے آپ جب اپنے ٹائم مکمل ہو جاتے ہیں پھر باقی اسی ملک میں چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. آپ کچھ کہنا چاہیے؟ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر کرپشن ضرور ہے, لیکن آپ وہ اسپیکٹ بھی تو دیکھیں جو پازیٹیو بندے ہیں, جو اس ڈپارٹمنٹ کو لے کے چل رہے ہیں. ہم صرف اسی طرف کیوں جاتے ہیں کہ جہاں پر صحیح نہیں ہے, گندگی ہے جس طرف, لیکن ہمیں اس طرف بھی جانا چاہیے کہ جو آگے لے کے جائیں, اس معاشرے کو آگے لے کے جائیں. بے شک پاکستان کے اندر پلیٹ فارمز بہت کم ہے ینگسٹرز کے لیے, لیکن یہ ہماری ڈاکٹر عافیہ ہے جو فرسٹ ایک ہی نیورولوجسٹ اینڈ PhD جو کہیں آل اوور دا ورلڈ اور کہیں نہیں ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ صحیح انفارمیشن, مطلب سب سے پہلی یہ ڈاکٹر عافیہ تھی. اس سے پہلے کوئی ڈاکٹر نہیں تھا دنیا میں؟ PhD ان نیورولوجی. اس سے پہلے نیورولوجی میں PhD کسی نے نہیں کیا تھا. یہ آپ نے کہاں پڑھا؟ صحیح, مجھے انفارمیشن ملی تھی. انفارمیشن کی کوئی سورس ہوتی ہے نا, کوئی چیز آپ کسی کتاب میں پڑھتی ہیں, کسی اس میں. سر یہ تو ایمان کی بات نہیں نا, یہ تو انفارمیشن کی بات ہے نا. یہ آپ نے کہاں پہ پڑھا؟ سر میں اپنی فرینڈ سے پوچھا تھا. فرینڈ سے پوچھا, اور انہوں نے کہاں سے پڑھا؟ صحیح نہیں پتا. میں چھوٹی سی ان کی بات کی تردید یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ بات کریں کہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتے. جناب والا, جس ملک میں 78% غربت ہو اور جہاں پر کرپشن کا فیصد 90 سے اوپر جا رہا ہو اور اقتدار پہ اتنی ہوس کی نظریں ہوں اور جہاں پر موروثی سیاست چل رہی ہو, ایسے ملک میں جہاں غربت اتنی زیادہ ہو وہاں پر پازیٹیوٹی بہت کم ہو جاتی ہے. جب لوگ روٹیاں باندھ کے گلے میں گھوم رہے ہوں, جب بنتے ہوا کوچہ بازار کی زینت بنی ہوئی ہو, ایسے حالات میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں دیکھتا, پیٹ روٹی مانگتا ہے. صحیح بات ہے. خالی پیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپٹمسٹ ہونا کافی مشکل کام. آپ نے یہ بات کی, وہ پیچھے ہمارے ساتھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ کلاس چھوڑ کے آئے ہیں اور کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں.
Sir, actually, I'm from Parachinar, Pakistan. Parachinar. I'm doing BSc Honor Geology here in this university. It's the time. Signal, sir, ہماری سمجھ میں آ گیا signal. Just like revolution in Iran or in Egypt. Now it's signal for us, this kind of environment for Pakistan, that we can bring revolution here in Pakistan. میرا خیال ہے یونیورسٹی پہ ہم سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں. دوسرے ساتھیوں کو بھی بات کرنے دی جائے, ان سے بھی بات. جی سر, آئی ایم اسیان بی بی بلوچ. سر, یہاں پر جتنے مطلب اسٹوڈینٹس نے بات کی, میں سب سے ڈس ایگری کرتی ہوں, کیونکہ یہاں پر جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ تبدیلی لانے کے حق میں نہیں ہیں, تو انقلاب کیسے آئے گا. ان سب کی سوچ کو دیکھ کر مجھے فیض احمد فیض کی وہ شعر یاد آ جاتی ہے کہ یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی آرزو لے کر چلے تھے ہم, کہ یاروں مل جائے گی کہیں نہ کہیں. ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, نجات دل دیدہ کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی. تو مجھے منزل نظر نہیں آتا یہاں پر. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وطن عزیز کا کیا ہوگا. آپ The thing is کہ ریولیوشن آئے, ریولیوشن آنی چاہیے, یہ سب ہے, لیکن اب یہ کوشچن ہونا چاہیے کہ وہ ریولیوشن کیسے آئے گی, واٹ آر دوز ویز. صحیح, بالکل صحیح. آگے ادھر آئیے, ادھر مختصر ایک جملہ. جی ایک جملہ. انہوں نے یہ کہا کہ صاحب اقتدار کرسیوں پہ پہنچ کر ہمارے ملک کا کام نہیں کرتے. میں یہ صرف اتنا کہنا چاہوں گی, جس ملک کے صاحب اقتدار جعلی ڈگریوں پہ ابھی تک لڑ رہے ہیں, وہ ملک کو کیا مستقبل دے سکتے. صحیح. آپ گورنمنٹ ہی نہیں اچھی تو ہم کسی کو کیا کہیں. میں یہاں پہ ریمنڈ ڈیوس کی بات کرنا چاہوں گی. اس بندے نے یہاں پہ 3 قتل کر دیے. کیا ہماری گورنمنٹ یہ پوائنٹ ریز نہیں کر سکتی تھی کہ ہم آپ کے ریمنڈ ڈیوس کو تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ ہماری ڈاکٹر عافیہ کو نہیں چھوڑیں گے. یہاں پہ میڈیا کہاں گیا. ویسے میڈیا بہت باتیں کرتا ہے, یہاں پہ میڈیا نے پوائنٹ ریز کیوں نہیں کی. ہم اپنے کام سے سنسیئر نہیں ہیں. ہمارے جو گورنمنٹ ہے وہی اپنے کام سے سنسیئر نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کی مطلب آپ سب کی, میں کسی انڈیویجولی کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گی, میں سب کی بات کروں گی. ہر شخص کرسی, مطلب کیوں وہی بات لیگ پولنگ, ہم کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں. میرا خیال ہے آپ لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں, اور میرا خیال ہے آئی ایم شیور کہ آپ میں سے کچھ نے یقیناً سچ بولا ہوگا. آخری بات آپ کی. آپ سر, جہاں تک جتنی میں نے باتیں سنی ہیں, ان لوگوں کے پوائنٹ سنے, سر میں یہ سمپل ورڈ کہنا چاہوں گی. سر, ہمارے اندر سے جو ہے انسانیت ختم ہو چکی ہے. ہم آدمی اتنے پھنسے ہوئے ہیں, اور آدمی وہی ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتا ہے, دوسروں کے لیے کچھ نہیں سوچتا. سر, ہمیں انسان بننا ہے, اور انسان بننا اتنا مشکل ہے. PhD بننا میرے خیال سے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. سر, انسان بننا بہت مشکل کام ہے. میرا خیال ہے انہوں نے بہت اچھی بات کی, اور اسی پوائنٹ پہ ہم ختم کرتے ہیں.